پاکستان کے آرمی چیفز کی دلچسپ حقائق شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ کوئی فقط 2.5 ماہ عہدے پر رہا تو کوئی فوجی سربراہ بنتے ہی گرفتار ہوا۔ پاکستان میں بڑی فوج کی سربراہ کی تعیناتی کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ اس معاملے سے جڑی بحث اور سیاسی رہنماؤں کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے جو تقریباً گزشتہ 1 سال سے دیے جا رہے ہیں۔ بڑی فوج کی موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی متبادل کی تعیناتی اور اس سے جڑے تنازعات اور بیانات سے قطع نظر اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بڑی فوج کی سربراہان کی تقرریہ اور ممددتی ملازمت اکثر اور بیشتر تنازعات سے گھری رہی ہے۔ پاکستانی فوج کی پہلی مقامی کمانڈر ان چیف اور فیلڈ مارشل ایوب خان، جنہوں نے پاکستان کا پہلا مرشلہ بھی لگایا، سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ تک تقریباً تمام صوبہ سالار کسی نہ کسی تنازع میں ضرور الجھے۔ حکومت اور وزرائے اعظم سے ڈھکی چھپی اختلافات ہو یا پھر براہ راست مداخلت، بڑی فوج کی سربراہان کا نام عسکری اور امور کے ساتھ ساتھ سیاست اور حکومت سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں پاکستان کی تاریخ سے ایسی چند دلچسپ حقائق کو پیش کیا گیا ہے جن میں ایوب خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے حادثے سے لے کر ایک ایسی فوج سربراہ کا تذکرہ بھی موجود ہے جو جنرل نہیں بنی لیکن چیف آف آرمی سٹاف بن گئی۔ وہ حادثہ جس نے ایوب خان کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل ضیاء الحق کی تیاری کو پیش آنے والا حادثہ تو عموماً سبھی کو یاد ہے، لیکن بہاولپور میں پیش آئی اس حادثے سے تقریباً 40 سال قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو چکا ہے۔ 12 دسمبر 1950 کو لاہور سے اڑان بھرنے والا ایک نجی طیارہ اپنی منزل کراچی سے تقریباً 65 میل دور گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے میں سوار 26 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ تاہم ان 26 افراد میں 2 ایسی شخصیات شامل تھے جن کی موت نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ میجر جنرل محمد افتخار خان اور بریگیڈیئر شیر خان تھے۔ میجر جنرل افتخار سروس کے اعتبار سے ایوب خان سے 1 سال جونیئر تھے، لیکن ان کو پہلی ترقی ملی اور لاہور میں ڈویژن کی کمان سونپی گئی۔ متعدد مصنفین کے مطابق میجر جنرل افتخار پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے منتخب کر لی گئی تھی اور ان کو اس لیے برطانیہ میں امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے بھجوایا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ حادثے میں ہلاک ہونے والے بریگیڈیئر شیر خان نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر تنازع پر پہلی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا اور فوج کی بہترین افسر میں شمار ہوتے تھے۔ خود ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں کہ جنرل افتخار ایک اچھے افسر تھے اور یہ عام تاثر تھا کہ برٹش ان کی حمایت کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے کمانڈر ان چیف بنتے، لیکن اس کے لیے مشکلات ہوتی۔ ایوب خان کے مطابق وہ غصے کی تیز تھے۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراسٹ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ بعد میں میجر جنرل بننے والا شیر علی خان پٹوری کے مطابق جس دن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے میجر جنرل افتخار کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے متعلق آگاہ کیا تو ان کے ساتھ ہی تھے۔ میجر جنرل شیر علی خان پٹوری کے مطابق ایوب خان نے اس فیصلے کے بعد ان سے اس کی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ جنرل افتخار سے ملنا چاہیں گے کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف بننے والے ہیں۔ شیر علی خان کے مطابق جنرل افتخار خاموش طبیعت رکھنے والا لیکن بلا کے ذہین تھے جو اس فیصلے کے بعد خوش ہونے کے بجائے پریشان دکھائی دی۔ تاہم طیارے حادثے میں ان کی ہلاکت کے بعد ایوب خان کمانڈر ان چیف کے عہدے پر تعینات ہوئے اور آخرکار ملک کی صدارت کی کرسی تک پہنچ گئے اور ان کے دور حکومت کے دوران 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ جب فوجی افسران نے کمانڈر ان چیف کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ میں یحییٰ خان ایک متنازع شخصیت رہے ہیں۔ ان کو مشرق پاکستان کی علیحدگی اور انڈیا سے 1971 کی جنگ میں شکست کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستان فوج کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے بعد یحییٰ خان بدستور ملک کے صدر اور فوج کی کمانڈر ان چیف تھی۔ کراسٹ سورڈز میں شجاع نواز لکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو جب یہ خبر پھیلی کہ یحییٰ خان ایک نیا دستور لانے کی تیاری کر رہے تو فوجی افسران میں شدید رد عمل ہوا۔ ان افسران میں گجرانوالہ میں موجود بریگیڈیئر فرخ بختیاری بھی شامل تھے۔ کنڈکٹ ان بیکمنٹ میں فرخ بختیاری لکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو میں اپنا استعفیٰ لگ چکا تھا، لیکن جب 18 دسمبر کو ہمیں علم ہوا کہ یحییٰ خان کا مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تو ہم حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق ان سے متعدد دیگر افسران نے بھی رابطہ کیا تو میں نے اپنے ڈویژن کمانڈر کے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ GHQ میں اعلیٰ افسران کو یہ پیغام بھجوائے کہ یحییٰ خان کو مستعفی ہو کر اقتدار سول سیاستدانوں کو منتقل کر دینا چاہیے۔
اگلے دن یعنی 19 دسمبر کو بریگیڈیئر FB علی نے 2 افسران کو GHQ بھجوایا کہ یحییٰ خان اور ان کے قریبی جنرل جو اس شکست کی ذمہ دار ہے رات 8 بجے تک مستعفی ہو جائے ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ اس پیغام کے بعد شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فوج کی اعلیٰ کمان میں کلبلی مچ گئی اور یحییٰ خان کو قریبی ساتھی اور میجر جنرل میٹا نے SSG سے رابطہ کیا تاکہ اسلام آباد کی جانب کسی قسم کی فوجی قافلوں کو آنے سے روکا جا سکے۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ میجر جنرل میٹا نے بریگیڈیئر FB علی کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا یحییٰ خان کی جگہ جنرل عبدالحمید بطور کمانڈر ان چیف قبول ہوں گے، جس پر جواب نفی میں دیا گیا۔ شجاع نواز کے مطابق اگلی دن جنرل حمید نے GHQ میں موجود افسران کو اکٹھا کیا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا وہ یحییٰ خان کی جگہ قابل قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تاہم فوجی افسران نے موجودہ قیادت پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کو بھی جانا ہوگا۔ یحییٰ خان کو جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے متعدد افسران سے خود بھی رابطہ کیا، تاہم چیف آف جنرل اسٹاف جنرل گل حسن اور ایئر فورس چیف نے ان کو استعفیٰ دینے پر قائل کیا اور یوں پاکستان فوج کے 5ویں کمانڈر ان چیف اور ملک کے تیسرے صدر کے اقتدار کا سروج غروب ہو گیا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ شاید یہ پہلا موقع تھا جب فوج کی جونیئر افسران نے قیادت کو مجبور کیا کہ وہ مستعفی ہو۔ شجاع نواز کروسٹ سورس میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان نے بعد میں ایک مقدمے کے دوران لاہور ہائی کورٹ میں اپنے جواب میں دعویٰ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل گل حسن خان اور فضائیہ کے سربراہ رحیم خان نے ان کے خلاف اس وقت سازش تیار کی جب ان تینوں کو انڈیا سے جنگ کے دوران خود انہوں نے چین بھجوایا تھا۔ اس پوری کہانی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر FB علی پر چند سال بعد بھٹو کی سول حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی سازش کا مقدمہ چلا اور کورٹ مارشل کرنے والے بورڈ کے سربراہ مستقبل میں آرمی چیف بننے والے جنرل ضیاء الحق تھے۔ چند سال بعد بریگیڈیئر FB علی کوٹ لکھپت جیل میں قید تنہائی کی سزا کاٹ رہے تھے جب ان کے مطابق ان سے 100 گز کے فاصلے پر ایک اور سیل میں ذوالفقار علی بھٹو نے غیر معمولی حالات میں پاکستان کا اقتدار سنبھالا۔ ملک کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور فوج کو عوامی غصے کا سامنا تھا۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کا اعزاز بھی ملا۔ ان غیر معمولی حالات میں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فوج کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بنایا گیا۔ یہ گل حسن خان تھا جنہوں نے بھٹو کو اقتدار سنبھالنے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گل حسن خان پاکستان فوج کے آخری کمانڈر ان چیف تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہدے کا نام بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف رکھ دیا گیا۔ تاہم یہ معاملہ بھی متنازع ہے کہ ان کے بطور سپہ سالار تعیناتی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ کیوں ہوئی۔ گل حسن خان اپنی سانحہ عمری میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے اس عہدے کی پیشکش کی گئی تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ شرط رکھی کہ مجھے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر ہی کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ تاہم وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کافی حیرت ہوئی جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے گل حسن خان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے پر وقتی طور پر ترقی دی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ملک کی ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکا تھا۔ گل حسن خان کے مطابق جب انہوں نے بعد میں بھٹو سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سیاست کو نہیں سمجھتے۔ شاید بھٹو اور ان کے پہلے تعینات کردہ فوجی سربراہ کے درمیان یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی۔ گل حسن خان لکھتے ہیں کہ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ فوجی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائیں گی، لیکن بھٹو اس پر متفق ہونے کے باوجود زیادہ دیر قائم نہیں رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو فوجی افسران کی ترقی کے بورڈ میں بیٹھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد مزید اختلافات کے بعد ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے گل حسن خان اور ایئر چیف رحیم خان کو ایوان صدر بلا کر مطلع کیا کہ ان کے عہدے سے سبکدوش کیا جا رہا ہے، جہاں ان سے استعفوں پر دستخط کی گئی۔ وہ نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ فوج کی سربراہ بننے والے پہلے افسر ہی نہیں بلکہ کسی سول حکمران کی جانب سے قبل از وقت فارغ کر دی جانے والے پہلے فوجی سربراہ بھی بنے۔ گل حسن خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بڑی فوج کی مختصر ترین مدت تک رہنے والے سربراہ تھے جن کا دور صرف 2.5 ماہ پر محیط تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے والے آرمی چیف جنہوں نے ایکسٹینشن کو ٹھکرا دیا۔
گل حسن خان کے بعد پاکستان فوج کے مختصر وقت کے لیے قیادت کرنے والا آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ تھے، جن کا 8 جنوری 1993 کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہوا، تو انہیں آرمی چیف بنے ہوئے صرف 1 سال اور 5 مہینے ہوئے تھے۔ یہ ملک میں سیاسی کشمکش کا دور تھا اور فوج کی براہ راست مداخلت کے افواہ عروج پر تھے۔ نواز شریف وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان ملک کے صدر تھے۔ شجاع نواز، جو جنرل آصف نواز کے بھائی ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غلام اسحاق خان لیفٹیننٹ جنرل فرق خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف اس حق میں نہیں تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ کوئٹہ کور کی کمان کر رہے تھے۔ برائن کلپلی اپنی کتاب پاکستان آرمی اے ہسٹری آف وار اینڈ انسٹرکشنز میں لکھتے ہیں کہ عبدالوحید کاکڑ کے خیال میں ان کی آخری پوسٹنگ تھی اور وہ ریٹائر ہو کر گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تاہم صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختلافات کے بعد فوج کی سربراہی کا قرار اندازی ان کا نام۔ شجاع نواز کراسٹ سورس میں لکھتے ہیں کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ پر مارشل لا لگانے کا کافی دباؤ تھا، لیکن وہ ملک میں سیاسی کشیدگی کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ واضح ہے کہ اس وقت صدر مملکت کے پاس آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلی کو توڑنے کا اختیار بھی موجود تھا، جیسے غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی پہلی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنے کے لیے ایک بار استعمال کر چکے تھے۔ جب 1993 میں انہوں نے اس اختیار کو دوسری بار نواز شریف کی حکومت کے خلاف استعمال کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اس عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے رینجر کا سہارا لینے کی کوشش کی تو آرمی چیف جنرل واحد نے اس کا راستہ روک دیا۔ شجاع نواز کے مطابق جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو قائل کیا کہ وہ دونوں مستعفی ہو جائیں تاکہ نئی انتخابات کروائے جا سکے، جن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کو دوسری حکومت قائم ہو۔ بے نظیر بھٹو نے جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں کہا کہ ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ عبدالوحید کاکڑ غالباً واحد سے بسالار تھے جن کو ایک وزیر اعظم نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے 3 سال کی مدت پوری ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ وہ حادثہ جس کے باعث اسلم بیگ آرمی چیف بنے، یہ 17 اگست کا 1988 کا دن تھا جب پاکستان کے وائس چیف آف سٹاف جنرل اسلم بیگ طیارے میں بیٹھے فضا سے ایک جائی حادثے کا دورہ کر رہے تھے اپنی سوانح حیات اقتدار کی مجبوریہ میں۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ سامنے دھواں نظر آ رہا تھا، اگلی ہی لمحے ہمارا طیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان 1 C-130 کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا، اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے پائلٹ کو کہا کہ سیدھے راولپنڈی چلو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ C-130 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں GHQ اور رابطہ کیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلی حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے افسر میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کی طیارے حادثے میں ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کا سربراہ بن گئی۔ جنرل ضیاء کی ہلاکت اور اسلم بیگ کے آرمی چیف بننے کی 3 گھنٹوں کے اندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ انتقال اقتدار کی کارروائی کا آغاز ہوا جسے 90 دنوں میں مکمل ہونا تھا۔ اگرچہ جنرل اسلم بیگ پر مارشل لا لگانے کا دباؤ تھا، لیکن انہوں نے وعدے کے مطابق انتخابات کروائی، لیکن انہی انتخابات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف متنازع سیاسی محاذ IGI کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کے برسر اقتدار آنے پر بہت کچھ لکھا چکا ہے۔ وہ جنرل جن کو چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ 1999 کے آخر میں 12 اکتوبر کو نواز شریف نے ایک دن اچانک اس وقت کے ICI چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر بتایا کہ ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کو نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کی مرضی کے خلاف ICI چیف بنوایا تھا، اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف سے کافی قریب
تھے. تاہم خود جنرل ضیاء الدین کے مطابق ان کو نواز شریف سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب ان کا آئی چیف بنتے وقت انٹرویو ہوا. ان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن 12 اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تعیناتی پر فوج کے رد عمل نے جمہوریت کے بساط کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا. ایک جانب وزیر اعظم ہاؤس میں جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم کی ملٹری سیکرٹری کے یونیفارم سے بیچ اتار کر لگائی گئی، تو ادھر اس وقت کے آرمی چیف کے قریبی جنرل حرکت میں آ گئی، جو خود اس وقت سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے. جنرل مشرف سے پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بھی نواز شریف سے اختلافات کے بعد وقت سے کچھ عرصہ قبل مستعفی ہو چکے تھے.